یہ جو مصطفیٰ صاحب نے کہا ہے یہ بالکل درست بات ہے، کیونکہ آج ہونا یہی چاہیے تھا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن یہاں پہ بیٹھتے، وہ تمام جماعتوں کو اکٹھا کرتے اور ایک لائے عمل بنایا جاتا، اور آپ کے پاس ایک چانس بھی تھا کہ مالیاتی بل کو مسترد کیا جائے جس کے ذریعے حکومت جا سکتی ہے، جو کہ لیجیٹمیٹ سٹیپ ہوتا نہ کہ لانگ مارچز اور اس کی جگہ۔ ایسا کیوں نہیں ابھی تک ہم نے دیکھا اسلام آباد؟ جی پہلے تو چونکہ جہاں سے آپ نے آغاز کیا، ابھی کچھ دیر پہلے محمد نواز شریف نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے بڑا دلچسپ ہے، دیکھنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو میں شہید محترمہ کی جو بہت ہی حادثاتی اور المناک موت ہے اس کو نہیں بھولا، لیکن جو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی جمہوریت کے لیے اور سول سپریمیسی کے لیے، میں اس کو بھی نہیں بھولا، اور میں وہ دن دیکھنا چاہوں گا۔ اس کو بہت اچھا پیغام ہے، کیا اس کو ہم یہ سمجھیں کہ ایک دفعہ پھر پیپلز پارٹی کی طرف میاں صاحب ہاتھ بڑھا رہے ہیں، دوستی کا، مفاہمت کا، محبت کا، پیار کا؟ جی نہیں، ہمارا ہاتھ تو ہمیشہ سے موجود ہے، اس میں رکاوٹیں آتی ہیں مقتدرہ کے رول کی وجہ سے، مختلف مجبوریوں کی وجہ سے پارٹیوں کو جو ہوتی ہیں، لیکن ابھی بھی ہماری خواہش ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر جو ایک کمٹمنٹ تھی چارٹر آف ڈیموکریسی میں، اس کو آپ ہزار بات کہیں لیکن وہ ملک کو آگے لے جانے والی دستاویز تھی۔ پاکستان کے آئین کے بعد اگر ملک کو آگے لے جانا تھا تو وہی ایک دستاویز ہے جو ہمارے پاس وہ موجود ہے، تو ہمیں اس کے اوپر چلنا ہے۔ اور اس جو ڈیل کی جو بات کی جاتی ہے، ڈیل کیا ہے، ڈیل کیا ہونی ہے؟ ڈیل یہ ہونی ہے، جو بھی کرے گا وہ یہ ہے کہ یہ جو بالکل اب دیمک زدہ ہائیبرڈ نظام ہے اس کے تسلسل کی آپ گارنٹی دے دیں۔ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ مقتدرہ کی تابعداری ہے جو ہم نے دیکھی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، غریبوں کے گلے کٹ گئے ہیں مہنگائی سے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، آپ اسے کہیں ہاں جی ہم اس سے ایگری ہیں، تو یہ تو بالکل ایگری نہیں۔ اچھا، یہ ڈیل کے لفظ کو بھی ڈیفائن کرنے کی اب ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے زور آور رہی ہے، طاقتور رہی ہے، سیاست میں ان کا کردار رہا ہے، تو جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو یہ تاثر سیاستدانوں کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، لیکن جو دوسری طرف کی ڈیل ہے وہ سامنے نہیں آتی ہے، تو اس کو بھی تو سیاستدانوں کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ نقطے کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر مقتدرہ کے ساتھ پولیٹیکل پارٹی، چاہے مسلم لیگ نون ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی یا مل کر، اگر ان کو مذاکرات کے ذریعے اس پر لایا جاتا ہے اس نقطے پر کہ وہ سیاست اور جمہوری عمل سے باہر نکل جائیں، اپنے آئینی کردار تک محدود ہوں، تو یہ سودا نہیں ہے، یہ آئین پاکستان پر عمل درآمد ہے کہ بھئی ہم ایک ایسی سٹیج پر آ گئے ہیں، 74 سال، یہ سال اب جو نیا شروع ہوگا پاکستان کے 75 سال پورے ہونے والے ہیں 2022 میں، کیا ہم 75 سالوں میں اسی دلدل میں بار بار گرنا ہے، پھر بڑی تکلیفوں سے اتنا نقصان کروا کے جو محترمہ بینظیر بھٹو کا پھر باہر آنا ہے، پھر دلدل میں گرنا ہے؟ اب دیکھیں نا، محترمہ کی جو شہادت ہوئی، ان کا اگر واحد انتقام دو طریقے سے لیے گئے، ایک پاکستان پیپلز پارٹی نے جو آپریشن راہ راست کیا سوات میں اس کے ذریعے، اور دوسرا ضرب عضب کیا جو مسلم لیگ نون نے۔ ہم جماعتیں دو لڑی ہیں نا دہشت گردی سے، بالکل، تو محترمہ کا اگر کوئی ہم انصاف کے قریب تر پہنچے ہیں تو ان دو آپریشنز میں، جس میں پاکستان کی حفاظ بھی شامل تھی، لیکن اس پر ایک منتخب حکومت جس کے نتیجے میں ہم آگے بڑھے، آج ہم دوبارہ اس کی طرف گھوم کر جا رہے ہیں کہ پاکستان پھر جو ہے اسی دلدل میں دوبارہ گرنے جا رہا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں خرم صاحب، آپ تینوں ماشاءاللہ انٹلیکچوئلز ہیں، دانشور سیاستدان ہیں جو سوچتے سمجھتے ہیں، کیا یہ ڈائیلاگ اس وقت پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں یا سیاسی جماعتیں کر سکتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ آپ سیاست میں اپنی جو مداخلت ہے وہ ختم کر دیں؟ تو اس کے طریقہ کار کے اوپر آپ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہمیں آگے لے کے چلیں؟ دیکھیے اس پہ حقیقت یا ایک ریس رہے گی کہ پہلے میں اس کی باری کب آئی؟ ہم اس کا یہ ایک ہم سب کے لیے ایک فکری چیلنج ہے کہ وہ کون سا فورم ڈیوائز کیا جائے جہاں ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کی طرز کا ایک نیا سوچ لائی جائے کہ بھئی ہم نے آئین کے مطابق چلنا ہے یا نہیں چلنا۔ اگر اسی طرح بار بار عوام کا مینڈیٹ چوری ہوگا یا عوام میں جو مقبول ترین لیڈر ہیں ان کے قتل ہوں گے، ایک دفعہ نہیں بار بار ہوں گے، یا ان کو جلا وطن کیا جائے گا، ان کو باہر پھینکا جائے گا سیاست میں سے بالکل ایک غیر منصفانہ طریقوں کے ذریعے، کیا ہم نے اسی طرح چلنا ہے؟ کیونکہ ملک دیکھیے، ہم تمام یہ بات کرتے ہیں اسلام آباد میں کہ جی اقتدار کدھر آ رہا ہے، کون ڈیل کر رہا ہے،
اصل ایشو ہے کہ گیس نہیں ہے پاکستان کے گھروں میں، بالکل۔ پاکستان کی انڈسٹری میں گیس نہیں ہے۔ ابھی یہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، پچھلے ہفتے جو پاکستان کے غریب ترین لوگوں کے لیے سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے، 22% مہنگائی ہے۔ جی 22% کا مطلب ہے کہ لوگوں کا گلا نہ صرف کٹ گیا بلکہ سر کٹ کے باہر پھینک دیا انہوں نے۔ تو جب اگر 22 پچھلے 10 ہفتوں سے جب یہ شروع ہوا تھا، اور ابھی جنوری میں زیادہ ہوگی، جو کہ 16% تھی اکتوبر کے آخر میں، بالکل۔ اب دسمبر کے آخر میں 22% ہے، مستقل بڑھ رہی ہے۔ اصل ایشو یہ ہے، اصل کرائسس یہ ہے کہ پاکستان کا اقوام عالم میں اس کا وزن گھٹتے گھٹتے صفر ہو گیا۔ بالکل۔ یہ ایشو، یہ کرائسس ہیں جو ہم نے سالو کرنے، اور اس میں اقتدار جو ہے وہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا اس بات کو یقینی بنانا کہ ہم آگے آئین کے مطابق چلیں گے۔